علیہ السلام نے فرمایا اگر بد چلنی کا معاملہ ہو، اگر عورت جو ہے وہ آپ کے حسب و نسب کا خیال نہیں رکھ رہی، تب آپ اس کو مار سکتے ہیں، صرف اس ریزن کی وجہ سے. اور مارنے کی بھی یہاں تک اجازت ہے کہ آپ اس کے چہرے پہ نہ ماریں. ڈومیسٹک وائلنس کے سدباب کے لیے ایک تو قانون موجود ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر جو کلپریٹ ہوتا ہے اس کی جانب سے صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہوتا ہے. نہ صرف صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہوتا ہے بلکہ بچوں کا کہہ کے اکثر کپلز میں obviously بچے بھی ہوتے ہیں، تو بچوں کا کہہ کر جو ہے عورت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، یا ایک سٹگما جو طلاق کا ایک دھبا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی عورت کو پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس ڈومیسٹک وائلنس کو برداشت کرتی رہے اور اس ریلیشن شپ میں رہے. اس کا جب حل بتایا جاتا ہے تو اس کے مطابق، اس رپورٹ کے مطابق، اگر کوئی عورت اپنے لیے ایک بہترین جیون ساتھی چننے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اس کا سدباب بھی ایک اچھے شوہر کی تلاش کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. شو کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. وی آر ہیونگ ان آر شو ڈاکٹر وقاص جعفر جو کہ نوجوان اسلامک اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان معاملات نہیں بن رہے ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن، یا بن بھی رہے ہیں لیکن کوئی ایک پارٹی، اور موسٹلی کیونکہ خواتین پر مردوں کی جانب سے تشدد کیا جاتا ہے، مرد اس رشتے کو نہیں چلانا چاہ رہا یا وہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے عورت پر وائلنس کرنے کے، اس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے قرآن پاک کے اندر بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس سے پھر میں نے بے شمار مردوں کو اور عورتوں کو تخلیق کیا. تو لہٰذا بطور انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو یہ برابر کے رائٹس اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور بطور مرد یا عورت ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی انسانی بنیادوں کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے. رہ گیا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک نظام دیا ہے، نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنایا ہے. وہ اس وجہ سے بنایا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو خاندانی نظام ہے، جو نسب و نسق ہے، جو ڈسپلن ہے، وہ قائم رہے، ورنہ عورت اور مرد بطور انسان سب برابر ہیں. اب جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کیونکہ اسلام کے اندر آپ صرف ایک چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتی، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اب دیکھیں کہ آپ نے ابھی ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی ہے، وہ صرف ہاتھ کا تشدد نہیں بلکہ ایک جو ذہنی تشدد دینا، مورلی تشدد دینا، اس کے بہت سارے واقعات، تھریٹ کرنا، اور جہاں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پہ اس کے زیادہ واقعات آپ کو نظر آتے ہیں. اگر ہم اب پاکستان کی بات کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، اور طلاق کی ریشو میں زیادہ تر طلاق وہ ہیں جو جہاں پر پسند کی شادی کی جاتی ہے، ارینج میرج کے علاوہ لو میرجز ہوتی ہیں، ان کی طلاق کی ریشو زیادہ ہے. اب اس پوائنٹ آف ویو کو بھی دیکھیں کہ ایک عورت جو ہے یا ایک مرد اپنے لیے ایک جیون ساتھی چنتا ہے اور وہ محبت کی شادی کرتا ہے، تو پھر ہمارا اس کے ساتھ آپس میں ریلیشن قائم کیوں نہیں رہتا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر ہمارے خاندانی نظام کے اندر لو میرجز کو پسند نہیں کیا جاتا، تو دونوں کے جو ماں باپ یا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لامحالہ طور پہ آہستہ 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 جو ہے ان کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کیونکہ لو میرج ہوتی ہے، اس وجہ سے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے شادی کی ہے، اپنی پسند سے کی ہے، تو اب آپ اس کو نبھاؤ. تو یہ وہ ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے طلاق کی طرف جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے، یعنی اگر آپ دیکھیے نا، جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ عورت بلیک میل ہوتی ہے کہ جی طلاق ہو جائے گی تو کیا بنے گا یا کیا ہوگا آگے، تو آپ دیکھیں کہ اسلام ایک خوبصورت دین ہے، اس میں اب ایک شادی کی اجازت کی بات نہیں کرتے. جب ہم مردوں کو کی طرف سے بات ہوتی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں اگر آپ فزیکلی یا اپنا ویلتھ کے طور پہ، دولت کے طور پہ آپ سروائیو کر سکتے ہیں، آپ اس کو نبھا سکتے ہیں، تو آپ کریں شادی. لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر دوسری شادی کو پسند نہیں کیا جاتا. اب اسی وجہ سے جو ہے پھر وہ طلاق یافتہ جو عورت ہے اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی.
وہ کہیں جائے گی، اب وہ طلاق ہوگی تو سیدھے اپنے میکے جائے گی، تو اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ مرد جو ہیں ہمارے وہ دوسری شادی کرنے کو یا بیوہ سے یا مطلقہ سے شادی کرنے کو پسند نہیں کرتے. تو وہ یہ ساری وہ تعلیمات ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں. آقا علیہ السلام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے جتنی شادیاں فرمائی ہیں یا وہ مطلقہ تھیں یا وہ بیوہ تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کواری عورت سے شادی فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. بقایا آپ کی جو 10 شادیاں ہیں یا 11 شادیاں ہیں، وہ تمام کی تمام جو شادیاں ہیں وہ آقا علیہ السلام نے یا بیوہ سے کی ہیں یا آپ نے مطلقہ سے کی ہے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں مطلقہ عورت یا بیوہ عورت کی طرف جو نکاح کرنے کا رجحان ہے اس کو بڑھایا جائے. تو یہ وہ سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر کوئی بولتا نہیں ہے. تو آپ صرف ایک چیز کو، اسلام کیا کہتا ہے کہ مطلب اگر آپس میں نہیں بن رہی تو کیا بالکل مرد اسلام عورت بڑے کو واضح الفاظ مارنا شروع کر دے؟ بالکل ڈومیسٹک وائلنس کی کیا گنجائش ہے ہمارے دین اسلام میں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر آپ دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایات کے اندر ہمیں ملتی ہیں کہ حضور نے کیا طریقہ بتایا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کی آپس میں نہیں بن رہی، مرد کی عورت سے نہیں بن رہی یا عورت کی مرد سے نہیں بن رہی، تو آپ الگ ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے کہ جس نے آپ کو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کو ملایا تھا، اللہ تمہارا مرد کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے گا، عورت کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے گا. تو یہاں کہیں نہیں ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں سوسائٹی کی پرابلم یہ ہے، سوسائٹی کی پرابلم یہ ہے کہ ہم مطلقہ سے یا بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں. یہی حال جو ہے وہ مردوں کی طرف ہے. اگر کسی مرد کی پہلے شادی ہو چکی ہے، وہ طلاق دے چکا ہے، تو ہم اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوگا کہ اس کو کس وجہ طلاق ہو گئی. تو یہ وہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے عورت ڈرتی ہے اور وہ ڈومیسٹک وائلنس کو برداشت کرتی ہے اور وہ طلاق نہیں لیتی، خلا نہیں لیتی، تاکہ جو ہے وہ مجھے آگے میرے اس کو کچھ نظر نہیں آتا. یہ وجہ ہے. اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عورت جو ہے وہ اگر آپ کی اس کے ساتھ نہیں بن رہی تو آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلائیں، اس کے ساتھ جو ہے اپنا ایک تعلق کو ترک کر دیں، اس کو اپنے گھر میں ہی الگ کر دیں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کے اوپر پشیمانی ہو اور ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. پھر وہ نہ مانے تو اس کے خاندان کے لوگوں کو بلایا جائے اور خاندان سے پریشر ڈالا جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. دونوں طرف، اگر وہ مرد ٹھیک نہیں کر رہا تو آپ بلا کے اپنے جو لڑکی والے ہیں وہ آ کے بات کر سکتے ہیں، یا لڑکے والے لڑکی والوں سے بات کر سکتے ہیں، تو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کی جائے. پھر اگر بات نہ آئے اور اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہو، اور وہ خصوصی طور پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بد چلنی کا معاملہ ہو، اگر عورت جو ہے وہ آپ کے حسب و نسب کا خیال نہیں رکھ رہی، تب آپ اس کو مار سکتے ہیں صرف اس ریزن کی وجہ سے. اور مارنے کی بھی یہاں تک اجازت ہے کہ آپ اس کے چہرے پہ نہ ماریں. اور وہ بھی یہ ہے کہ جب بندہ ہر طرح سے اپنے تمام اسباب کو استعمال کر چکا ہے، وہ خاندان سے بات کر چکا ہے، وہ اس سے ویسے قطع تعلق کر چکا ہے، اس کے باوجود ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر وہ اس کو مارنے کی اجازت ہے. کس طریقے سے مارنے کی اجازت ہے؟ تھوڑا سا کبھی مطلب یہ مجھے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ایک آدمی ایکسٹرا میرٹل افیئر میں انوالو ہوتا ہے، عورت اس سے سوال کرتی ہے، آدمی نہیں مان رہا، تو کیا پھر اسلام عورت کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی اسے مارے؟ نہیں مار سکتی، نہیں مار سکتی. کیوں نہیں مار سکتی؟ یہ یہاں پر اگر ایک آدمی عورت کو مار سکتا ہے تو پھر عورت آدمی کو کیوں نہیں مار سکتی؟ جو مارنے کا جہاں تک اس کی لیمٹس ہے نا، اس کو دیکھنا چاہیے. مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ادموا کر دیں، آپ مار کے اس کو بالکل برباد کر دیں، ایسا نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہے وہ پھول سے تشبیہ دی ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کو نرم طبیعت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت پہ کبھی ہاتھ اٹھایا ہے، نہ کبھی کسی لڑکے کو، نہ کبھی کسی غلام کو، کسی لونڈی کو آپ نے ہاتھ لگایا. تو آقا علیہ السلام کی سنت نہیں ہے مارنا. یہ آقا علیہ السلام نے ایک اجازت دی ہے کہ اگر وہ نہیں مان رہی، اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو آپ ایک سم ایکسپیکٹ ٹو لیمٹ جو ہے نا، آپ اس کو مار سکتے ہیں. ایک آدھا تھپڑ آپ اس کو مار سکتے ہیں، لیکن وہ بھی چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں. یہ ڈنڈوں سے مارنا، جوتیوں سے مارنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں. لیکن اگر ایک مرد کوئی غیر اخلاقی کام کرتا ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئر میں ہوتا ہے، اپنی بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اس کو نان نفقہ نہیں دیتا، تو پھر ایسے مرد کے لیے عورت کیا کرے؟ ایسے مرد کی کیا سزا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام جو ہے وہ زیادہ انفلوئنس دیتا ہے عورتوں کے حقوق کے اوپر. تو آپ اس کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں، آپ اس کو خاندان کے اندر لے کے جا سکتے ہیں، آپ اس سے خلا کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو جو ہے، آپ دیکھیے نا
کہ اسلام کیا کہتا ہے. اگر آپ نے طلاق بھی دے دی ہے تو اگر وہ ماں جو ہے اپنے آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو آپ سے وہ نان و نفقہ لے سکتی, گو کہ آپ کی طلاق ہو چکی ہے. جب تک وہ دودھ پلاتی رہے گی اس وقت تک وہ اس سے اس کا خرچہ لے سکتی ہے. تو یہ سارے حقوق جو ہیں وہ عورت کو دیے ہیں تاکہ عورت کو سروائیول مل سکے, اس کے حقوق کی جو ہے وہ اپنا پروٹیکشن ہو سکے. تو لہٰذا جو آپ نے باتیں کہی ہیں کہ عورت جو مرد کے اوپر اگر ہاتھ اٹھا بھی دے گی تو وہ کیا کر سکتی ہے, کیونکہ عورت جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتی, وہ فزیکلی طور پہ بھی اتنی اپنا مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ مرد کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے. عورت اگر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہے, بلا وجہ اس کا شوہر اس پر آئے روز تشدد کر رہا ہے, اس پر بہیمانہ تشدد کر رہا ہے, اس کو مار پیٹ رہا ہے اور اس کی کوئی سالڈ گراؤنڈ بھی نہیں, کوئی سالڈ ریزن بھی نہیں, ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے, اس کو کیا فوری طور پر کرنا چاہیے, سب سے پہلے اور ایسے آدمی کی کیا سزا ہے؟ اب دیکھیں نا, اگر تو ارینج میرج ہوئی ہوگی تو لامحالہ طور پہ اس کے خاندان کے لوگ اس میں انوالو ہوں گے جو اس ڈومیسٹک وائلنس کو روک سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ عورت کے پاس یہ سٹانس ہے کہ جب وہ سب کو اپنے خاندان والوں کو لے کے چلے گی تو ساتھ وہ پولیس کے پاس جا سکتی ہے, وہ عدالت کا دروازہ کھٹکا سکتی ہے, اور وہ خلا کا حق, کیونکہ یہ عورتوں کو اکثر میں نہیں پتہ ہوتا. عورتیں سمجھتی ہیں کہ شاید مرد ہی طلاق دے گا تو ہی میرا اس کے ساتھ اپنا جو ہے رشتہ ختم ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, عورت کے پاس ہمیشہ کے لیے خلا کا حق موجود ہے. وہ جب چاہے, کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے, کوئی عورت اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اپنے شوہر کے ساتھ رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی, کیونکہ اللہ نے اس کو خلا کا حق دیا ہے. وہ اس ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف جو ہے وہ عدالت جا سکتی ہے اور خلا کا حق اس کے پاس ہے. وہ جب چاہے ریٹ دائر کر سکتی کہ بھئی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی, یہ ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے یا یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا, کوئی بھی ریزن ہے, تو اگر وہ کوئی سالڈ گراؤنڈز ہیں تو وہ عدالت جو ہے وہ اس کو خلا دے دے گی. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر مرد ہی طلاق دے گا تو طلاق ہوگی, ایسا نہیں ہے. اور عدالت جو ہے وہ دو ہی چیزیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں, دو چیزیں, اگر تو وہ نان و نفقہ نہیں دیتا, اس کا خرچہ نہیں دیتا, نمبر 1, نمبر 2 کہ وہ اس کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کرتا ہے, اس کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے. ان دونوں صورتوں کے اندر عورت جو ہے یا وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھتا ہے, اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے, تو یہ 2-3 گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر وہ عدالت میں جا کے اپنے حق کے لیے خلا لے سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق عورت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں, بیفور میرج عورت کی پروٹیکشن کس کی ذمہ داری ہے, اینڈ آفٹر دا میرج عورت کی پروٹیکشن کس کی ذمہ داری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 رشتے گنوائے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 لوگوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے, یعنی کہ لے کر جائے گی, لے جا سکتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کی اگر آپ وراثت کے قوانین بھی دیکھیے اور اس طرح بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب وہ چھوٹی تھی, بچی تھی, تو باپ کے اوپر ذمہ داری ہے. پھر وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کے باپ کے ساتھ اس کے بھائی اگر اس کا بڑا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے. اور جب پھر وہ شادی ہو کر اپنے دوسرے گھر چلی جاتی ہے تو پھر شوہر کی ذمہ داری آ جاتی ہے. پھر وہ جب ماں بنتی ہے, پھر وہ تھوڑی سی اور عمر رسیدہ ہو جاتی ہے اور اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اس کے بیٹے کی بھی ذمہ داری. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ چاروں کو وہ جہنم میں لے جا سکتی ہے. کیوں؟ اس نے مجھے سمجھایا نہیں تھا, اس نے میرا خیال نہیں رکھا, اس نے میری تربیت نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بچپن سے لے کے اس کے بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پروٹیکشن کا انتظام کیا ہے. پروٹیکشن اس کے والد سے شروع ہو کے اس کے بیٹے تک, یہ وہ پروٹیکشن ہے. جیسے آپ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اور آقا علیہ السلام نے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا حق ہے حسن اخلاق کا کہ میں اس کے ساتھ حسن خلق کر سکوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امو کا. پھر فرمایا کون؟ ثم من. فرمایا امو کا. فرمایا ثم من. فرمایا امو کا. 3 مرتبہ فرمایا. پھر فرمایا ثم من. فرمایا ابو کا. پھر تیرا باپ. تو 3 حصے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ والدہ کو دیے ہیں, یہ ایک اولاد کے لیے, ایک بیٹے کے لیے کہ وہ اپنے والدہ کی خدمت کرے, اس کی پروٹیکشن کرے. تو بچپن سے لے کے اس کے بڑھاپے تک پروٹیکشن رکھی ہے. اگر آپ وراثت کا قانون دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ باپ سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے, شوہر سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے, بیٹے سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جس میں عورت, اللہ سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک پروٹیکشن کرنے والا ذریعہ ہے. آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو مرد کو حاکم بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کی کسٹڈی کرنی ہے, اس کی پروٹیکشن کرنی ہے, اس کی گائیڈنس کرنی ہے. تو وہ سارے حقوق جو ہیں وہ عورت کو دیے ہیں,
اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ڈالی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب ہم اسلام کی میں بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے بھی جس طرح اپنی گفتگو کے دوران فرمایا کہ اسلام ایک سرٹن لیول تک عورت کو مارنے کی اجازت دیتا ہے اگر اس کے طور طریقے ٹھیک نہ ہو تو. وہ لیول کیا ہے اور کیا اس کو گھریلو تشدد کا نام دیا جا سکتا ہے کہ اگر ہر دوسرے دن کوئی آدمی ایک اسی لیول پر رہتے ہوئے عورت کو تھپڑ لگا دیتا ہے تو کیا اس کو بھی ہم گھریلو تشدد کا نام دے سکتے ہیں؟ عورت کو مارنے کی اور وہ بھی سم لمٹ ایک ہی اجازت ہے جب وہ اپنی عورت سے قطع تعلق کر چکا ہو, عورت نہ مان رہی ہو, نمبر 1. نمبر 2, وہ اس کے خاندان والوں سے بات کر چکا ہو, پنچایت کے اندر فیصلے ہو چکے ہوں, اس کے باوجود عورت نہ مانے, اور عورت کے اندر صرف ایک ہی خرابی ہو کہ عورت کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو, اس کا بد چلنے والا معاملہ ہو, تب مرد عورت کو مار سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کی مرد کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. صرف ایک صورت میں صرف ایک صورت ہے کہ کریکٹر خراب ہو, اور کریکٹر خراب ہونے کے باوجود وہ اپنے ماں باپ کی بات بھی نہ مان رہی ہو, وہ شوہر اس سے الگ ہو جائے, اس کے ساتھ قطع تعلق کر لے, اس کے ساتھ کلام نہ کرے, اس کے باوجود وہ نہ مان رہی ہو, تب وہ مار سکتا ہے. اور مارنے کے بعد اگر پھر نہ مانے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر اس کو طلاق دے دو, اس سے راہیں جدا کر لو. یہ ایک آخری حل اللہ کے رسول نے بتایا, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آئے روز جو وہ اس کو مار رہا ہو. بھئی آپ نے ایک دفعہ اس کو سمجھا کے دیکھ لیا, نہیں مان, جیسے آپ بچے کو آپ اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, ایک آدھا اس کو تھپڑ مار دیتے ہیں کہ وہ بات سمجھے, ایک آدھی سٹک اس کو مار دیتے ہیں, صرف اس حوالے تک ہے. اس کو بنیاد بنا کے وائلنس کرنا, تشدد کرنا, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اب سیکنڈ ون دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی, انہوں نے فرمایا, ایک اخلاقی بات کی, قانون نہیں تھا, یعنی تو انجیل کے اندر کوئی قانون نہیں آیا تھا, صرف آپ نے ایک ویسے اخلاقی طور پہ بات کہی کہ آپ اپنی عورتوں کو طلاق نہ دیا کرو. اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ بد کردار ہے تو تب آپ اس کو طلاق دیا کرو, ایسے کسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاق نہ دیا کرو. یہ آپ نے ایک اخلاقی تربیت کی. لیکن عیسائیوں نے کیا کیا, عیسائیوں نے اس کو قانون کا حصہ بنا لی. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو قانون نہیں کہا تھا, اللہ کا کوئی حکم نہیں کہا تھا, ایک ویسی ایک اخلاقی تربیت کی تھی. لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قانون ہے کہ عیسائیوں کے اندر آپ عورت کو طلاق دے ہی نہیں سکتے تا وقت کہ آپ یہ ثابت کریں کہ وہ بد چلن ہے. اب ہوتا کیا ویسٹ کے اندر یا ہماری جو عیسائی سوسائٹی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کوشش کرتا ہے اور وہ پروف کرتا ہے, چاہے وہ اس کو جو بھی کرنا پڑے, کہ وہ عورت کو اس کا کریکٹر خراب کرواتا ہے, منواتا ہے, عدالت میں ثابت کرتا ہے. زیادہ تر لوگ شادی کرتے ہی نہیں ہیں ایسا ہی. تو آپ دیکھیں نہیں, اب وہ تو آپ کی روٹین ہے. میں آپ کو پہلے کی روٹین بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے جو 1500 سال, یہ جو 2000 سال گزرے, اس کے اندر روٹین بتا رہا ہوں کہ عیسائیوں کے اندر طلاق دینے کا صرف ایک ہی آپشن ہے کہ مرد عورت کو بد چلن ثابت کرے, تب وہ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. ایک اور چیز کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کے بڑھتے واقعات اور بڑھتا رجحان ہے, اس کے پیچھے اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ بے شمار وجوہات ہیں. نمبر 1, اسلام سے دوری ہے, اسلام کی تعلیمات کا سے آگاہی نہیں ہے, اور یہ سمجھ لینا کہ مرد جو ہے, مسلمان جو ہے, وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا, تو حاکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا تشدد کر سکتا ہے, ہر قسم کا اس کے پاس ایک ان لمیٹڈ جو ہے وہ اس کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں. ایسا قطعاً نہیں ہے. پھر تیسرے نمبر پہ لوگ نفسیاتی طور پہ بہت پرابلمس کا شکار ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایک نفسیاتی وجوہات بھی ہیں. پھر جہالت ہے, یہ بھی اس کی وجہ ہے. پھر لوگوں کے پاس مالی معاملات کا درست نہ ہونا ہے, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو فزیکلی بھی مینٹلی بھی اس کو اپسیٹ کر دیتی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا غصہ جو ہے وہ گھر پہ اتر جاتا ہے, باہر کچھ کر نہیں سکتا, تو وہ آ کے اپنی عورت کے اوپر سدے باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک عورت پر مسلسل ڈومیسٹک وائلنس کیا جاتا ہے, اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارا ایک خاندانی نظام ہے اسلام کا یہاں پہ پاکستان کے اندر یا جو اسلامک کنٹریز ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندانی نظام کو بہتر کرنا چاہیے. خاندانی نظام بہتر ہوگا تو اسی سے ماں باپ کی احکامات مانے جائیں گے, بڑوں کا احترام ہوگا, بڑوں کا کہنا مانا جائے گا. اپنا لو میرج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اپنے ماں باپ کو قائل کر کے, اپنے خاندان والے لوگوں کو قائل کر کے کیا جائے, تاکہ وہ خاندان والے آپ کی سپورٹ کریں. اور جو عورت ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی
اگر اس کو اس کے گھر کے اندر دوسرے احباب جو ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے تو بے شمار چیزیں ہیں. ایک تو اخلاقی طور پہ ہمیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے, اسلامی تعلیمات کو از سر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے آج ہم نے یہ موضوع رکھا کہ قطعاً اجازت نہیں ہے عورت کو مارنے کی, تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ارینج میرجز کرنے کی ضرورت ہے. عورتوں اور مردوں کو دونوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. مرد کی جو ان لمیٹڈ جو اختیارات اس نے سمجھ لی ہیں خود ساختہ, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مرد کے پاس ایسے اختیارات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو واضح طور پہ ارشاد اور فرمایا. میرے خیال میں اور میں صرف آخری چیز, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں آخری چیز فرمائی تھی, حضور نے فرمایا تھا خبردار میں تمہیں اپنے عورتوں کی طرف سے تمہیں میں اپنا باخبر کر کے جا رہا ہوں کہ عورتوں کے حوالے سے باخبر رہنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے عورتوں اور غلاموں کے حوالے سے سوال کرے گا. تو اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے وہ تمہارے نکاح میں آئی ہیں, اللہ کے حکم سے آئی ہیں, تو لہٰذا اللہ کے فرمان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. آپ کو اللہ کے ہاں دربار میں جا کے, اللہ کے دربار میں جا کے جواب دہی کرنی پڑے گی. اور سب سے بڑھ کر بات یہ, اگر کسی بھی کپل کے درمیان نہیں بنتی ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن, تو اس کا بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بر وقت جو ہے وہ سپریشن اختیار کر لیں, بجائے اس کے کہ ساری زندگی ایک دوسرے کو لان تان میں گزر جائے یا مرد عورت پر وائلنس کرتا رہے اور عورت اس کو برداشت کرتی رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر وقاص جعفر ہمارے ساتھ آج شو کا حصہ تھے.